اجازت دیتی ہے، لوکتنتر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو، پرتیاشی کو، امیدواروں کو کامیاب کر سکے۔ کل تک مجلس مدھیہ پردیش میں آپ کے درمیان میں نہیں تھی تو آپ کو حالت مجبوری میں وہ بوڑھی کانگریس کا ساتھ دینا پڑتا تھا۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہے اور مجلس اتحاد المسلمین مدھیہ پردیش کی سیاست کو وہ کانگریس بنام بی جے پی نہیں چلنے دے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسرے وکلپ کا یہاں پر ایک بہت بڑا سکوپ ہے، میدان ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں مدھیہ پردیش کی سیاست میں ایک تیسری طاقت بن کر ابھرے گی۔ میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں کہ آج آپ خود میری ان باتوں پر غور کریے اور سننے کے بعد ایک اچھا فیصلہ آپ لیجئے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں آپ پہلی جماعت سے 12ویں جماعت میں کتنے بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، تو گورنمنٹ کے اعداد و شمار اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 1,60,00,000 کے قریب بچے اور بچیاں فرسٹ کلاس سے 12ویں جماعت میں انرولڈ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھاجپا کے لوگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری سے، میں جاننا چاہتا ہوں کانگریس کے کمل ناتھ سے کہ آپ مجھ پر تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ بھارت میں اگر کسی سیاستدان پر سب سے زیادہ اگر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں ہے، آپ اور الزام لگاؤ، بلکہ الزام لگانے کی آپ کی مشنری میں اور اضافہ کر دو، مگر میں جو سوال کر رہا ہوں، اگر مدھیہ پردیش میں پہلی جماعت سے 12ویں جماعت تک 1,60,00,000 بچے انرولڈ ہیں تو بتاؤ اس میں مسلم الپ سنکھیک سماج کا، مسلم اقلیت کا کتنا پرسنٹیج ہے؟ تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس میں مسلمان کا پرسنٹیج کتنا نکلتا ہے۔ آپ خود یقین نہیں کریں گے کہ مسلم انرولمنٹ اگر 7% آبادی ہے مدھیہ پردیش میں تو بمشکل 4% بھی مسلمانوں کے بچے اور بچیاں پہلویں جماعت سے 12ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم مت دلاؤ؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے محلوں میں سکول کو مت کھولو؟ کس نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لیے کالجز نہ کھولیں؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسائل ہیں، جذباتی تقاریر اور نعروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر ناانصافی کا خاتمہ ہو تو نوجوانوں میری اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ امتیاز جلیل، اسد الدین اویسی، فیروز لالا اور ڈاکٹر غفار قادری مدھیہ پردیش کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں نوجوانوں، تمہارے مستقبل کے لڑائی لڑنے کے لیے آئے ہیں، تمہارا حق دلانے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش کی سیاست میں آپ کو اپنا حصہ ملے۔ مجلس کی لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے، اور جب تک الپ سنکھیک سماج کو، دلتوں کو سیاست میں ان کا حصہ نہیں ملے گا، ہم لڑتے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے اور عوام کے درمیان میں آتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر مدھیہ پردیش میں اپر پرائمری میں آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں۔ 4% ہمارے بچے اور بچیاں انرولڈ ہیں اپر پرائمری میں۔ سیکنڈری لیول پر صرف 3.7 ہے، ہائر اینڈ سیکنڈری لیول پر 3.44 ہے، اور اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں چلے جائیں گے تو پورے مدھیہ پردیش میں 21,80,000 کے قریب بچے تعلیم حاصل کرتے، 21,80,000 ہائر ایجوکیشن میں، ڈپلوما، ڈگری، پوسٹ گریجویشن اور پی ایچ
دی. بتاؤ مسلمانوں کا کتنا تناسب ہے؟ صرف 44,290 ہے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جذباتی ہے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ مسلمان غریب ہے، پڑھتا نہیں ہے. ارے اگر میں غریب ہوں اس لیے غریب ہوں کہ تم نے مجھے میرا غریبی میرا مقدر بنا کر رکھ دیا. اگر میں غریب ہوں اور میرے بچے اور بچیاں نہیں پڑھتے اس لیے نہیں پڑھتے کہ تم ہماری اولاد کو پڑھانا نہیں چاہتے، تم ان کی ترقی کے دشمن ہو. تم برداشت نہیں کر سکتے کہ مسلمان کا بچہ ڈاکٹر، انجینئر اور IPS اور IAS آفیسر بن جائے. تم اس کو وہی ٹائر کا پنکچر بنا کر دیکھنا چاہتے ہو. اسد الدین اویسی یہ پیغام دینے آیا ہے کہ ٹائر کا پنکچر اگر باپ بنائے گا تو بیٹا گاڑی خرید کر گاڑی چلائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا خواب ہے. اور جب ہم یہ بات کو بیان کرتے ہیں تو مجھ پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین بھڑکاؤ بھاشن دے رہی ہے. میں بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتا ہوں، میں عوام کے درمیان میں آ کر عوام کے دلوں میں جو جذبات ہے اس کو اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں. اگر کوئی سویا ہوا ہے تو میں اس کو جگاتا ہوں. اگر کسی کو اپنا حق نہیں معلوم تو اس کے حق کی بات کرتا ہوں. میرا کام شعور کو بیدار کرنا ہے، میرا کام نوجوانوں کو کھڑا کر دینا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ تم بھارت میں مدھیہ پردیش میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہو، تم اول درجے کے شہری ہو. اگر تمہارا گھر گرتا ہے تو تمہارے گھر کے ایک ایک اینٹ کی قیمت ہونی چاہیے. تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری عزتدار نوجوان ساتھیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ بلدیہ کا چناؤ آپ کے لیے ایک بہترین مواقع آپ کو فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنی زمینی سطح سے اپنی لیڈرشپ کو بنائیں. اور یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے. ہم برسوں سے صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ہم ووٹ لینا نہیں سیکھے. آج مجلس اتحاد المسلمین کے 11 امیدوار آپ کے درمیان میں ہے اور میر کے امیدوار بھی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر کھنڈوا میں امتیاز جلیل ہماری آواز ہے. امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی ناکافی ہیں ایک مظلوم لوگوں کے لیے.
بلکہ ہماری نیک خواہش یہ ہے، ہمارا خواب یہ ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ سووں کی تعداد میں انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل سے زیادہ نیک اور قابل لوگ مظلوم قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے مسائل ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کھنڈوا میں پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں بھاجپا کے مکھیہ منتری سے کہ آپ اتنے برس سے اس پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، آپ نے کھنڈوا میں پینے کا پانی کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا؟ اور نریندر مودی پورا یہ دعویٰ کرتے ہیں